پھر میں نے حامد صاحب سے پوچھنا ہے کہ مطلب حامد صاحب سوال ابھی چھوڑے جا رہا ہوں، جواب 2-3 منٹ بعد لے لیتا ہوں. پی ٹی آئی 26ویں ترمیم کے بعد کہتی رہی ہے، آن ریکارڈ کہتی رہی ہے کہ مولانا نے اس کے دانت نکال دیے، اس میں سے کالی چیزیں نکال دیں، وہ ورنہ تو عمران خان صاحب کے خلاف خوفناک ہوا تھا. آج آپ مولانا صاحب کو پڑھ گئے، تو اس طرح تو کون سی پارٹی آپ کے ساتھ 2 قدم بھی چلنے کو تیار ہوگی جب آپ اس طرح بالکل پڑھ ہی جائیں گے؟ آپ کا ٹرول سوشل میڈیا پہ پڑ جائے گا اور سیکرٹری جنرل میڈیا پہ پڑ جائے گا، تو وہ رابطہ بھی منقطع ہو گیا اس دوران. پہلے آپ آپ پہلے دانیال صاحب اپنی رائے دیجیے گا، کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں، میں بدامی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وہ بچے ہیں کہ ان کو جب کھلونا نہیں ملتا نا، یا کھلونا کسی اور کے پاس ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں اس کھلونے کو لے کے توڑنا جو ہے یہ اس کو زیادہ بہتر سمجھے گے rather than anyone having it. دیکھیں، انہوں نے جب تک مولانا ان کے مطلب کے تھے تو مولانا صاحب بن گئے، جب نہیں ہوں گے تو ڈیزل بن جائیں گے. مولانا صاحب ایک بڑے ریسپیکٹیبل، آنریبل اور ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں جن کے ساتھ آپ کے ڈفرنسز ہو سکتے ہیں، لیکن ان جیسے سیاستدان اس ملک میں بڑے کم رہ گئے ہیں، اس وزن کے، اس قد کے لوگ اور اس پرانے لوگ. تو ہم ان کو rather than ان کے ساتھ اگری یا ڈس ایگری کریں، ہم نے کبھی بھی ہماری جماعت کے لوگوں نے کیریکٹر اسیسینیشن میں بلیو نہیں کیا، ہم نے چیزوں کو مفاہمت سے آگے چلایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے اختلاف کرے گا تو وہ چور ہے، ڈاکو ہے، وہ غدار ہے، اور جو ان کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے. وہ چاہے پھر ملک کو توڑنے کی بات کرے، صوبوں کو توڑنے کی بات کرے، یا پاکستان کا جھنڈے کو آگ لگائے جرمنی کے کونسلیٹ کے باہر. یہ ان کی اپنی مفاد کے ساتھ جو سیاست ہے وہی سیاست ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کی سیاست میں نہ ماننے والی سیاست ہے. آج مین مسئلہ کیا ہے؟ یہ آج ڈیل اور ڈھیل کے منتظر ہیں. کبھی یہ ڈھیل اور ڈھیل کے لیے بلیک میل کرتے ہیں، کبھی ڈھیل اور ڈھیل کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں. انہوں نے آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم. انہوں نے کہا کہ آپ نے پنڈورا باکس پرانا کھول دیا اور آپ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. پنڈورا باکس ان کا بند کب ہوا؟ ان کے ساتھ مجھے بات بتائیں کہ کیا ہم باتیں چھوڑ کے آگے بڑھیں نا، ورنہ تو بازی میں سب نے سب کو بہت کچھ کہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی یہ انڈیا کا سارا سلسلہ ہوا، آپ کے ملک کے اوپر حملے ہوئے، ان کے اندر سے کیا آوازیں نکلی؟ ابھی آپ کا جو آرمی چیف ہے امریکہ میں گئے کہ ان کے خلاف کس نے پروسیشنز کرائے؟ آپ کے آرمی چیف کو پوری دنیا رناؤنڈ طریقے کے ساتھ ان کا استقبال کری ہے. آپ پاکستان کی جیت کی بات ہو رہی ہے، یہ وہاں بھی وہ گاڑیاں اور اپنی افواج کے خلاف اور وہ پوری ایک پراپر پیڈ کیمپین کر رہے ہیں. کبھی جب ان کا دل کرتا ہے تو اپنے سیکرٹری اطلاعات سے کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، کبھی دل کرتا ہے تو کہیں گے شہباز گل نے مجسمے جلائے ہیں اور افواج کے خلاف جو تقریریں کر رہا ہے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کبھی کسی اور کا کہیں گے. یہ جب دل کرتا ہے تو یہ آف ٹریک ہو کر اپنے آپ کو بیک ٹریک کر دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کی بات چیت کی مقتدرہ کی تو بات ہی صورت ایک ہی طرح نکلے گی. وسیم بدامی صاحب کہ مفاہمت سے چیزوں کو چلائیں، ڈائیلاگ سے چیزوں کو چلائیں، بیٹھ کر چلائیں، اکٹھے کریں. کہ آپ سمجھیں گے کہ اگر آپ بلیک میلنگ کریں گے، روز آگ لگائیں گے، پارلیمنٹ کے سیشنز کو آپ چلنے نہیں دیں گے، آپ ٹیکس پیئرز کے پیسوں کو آگ لگائیں گے ادھر بیٹھ کے، اور آپ کہیں گے عوام بات نہ سن سکے، تو بلیک میلنگ سے ٹائم بہت آگے. مجھے حامد صاحب سے فائنل کامنٹ لینے دیں اس پہ. حامد صاحب یہ آپ نے بات کر لی، دانیال صاحب نے جواب دے دیا. میرا سوال بڑا اسپیسیفک، پلیز اگر اسپیسیفک جواب بھی دے سکیں حامد صاحب، وہ یہی جو میں نے اس سے پہلے کیا کہ مولانا صاحب سے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہوئی، گھر آنا جانا ہوا، اچھے جملوں کا تبادلہ ہوا. 26ویں کے بعد آپ لوگ مولانا کو کریڈٹ دیتے رہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اگر 26ویں مولانا کچھ چیزیں نہ نکالتے تو بڑی پرابلم ہو جاتی پی ٹی آئی کے لیے فوری طور پر. اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بن پائی تو چلے کوئی ایک رکھ رکھاؤ تو ہوتا ہے نا، کوئی لحاظ. بالکل ہی پڑ گئے ادھر سیف صاحب نے، ادھر وقاص صاحب پڑ گئے. اس طرح تو کوئی بھی جماعت، نون لیگ تو چھوڑ دیجئے، پیپلز پارٹی کوئی بھی اور جماعت آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ وہ ڈرے گی کہ بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، ان کے ساتھ چائے پیو، ذرا سی بات وہ بنتی ہے نہیں بنتی وہ پڑ ہی جاتے ہیں، بالکل شروع ہی ہو جاتے ہیں. وسیم بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک صرف بات کر دوں کہ جو بھی شخص پاکستان کا جھنڈا جلائے میں اس پہ لعنت نہیں بھیجتا سر. اس ملک میں ہاں لعنت بھیجتا ہوں نا سر. صحیح مقصد ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لعنت چھوٹی چیز ہے، میں اس کو اس سے بڑی کوئی چیز بھی اس پہ نہیں بھیجتا. جملے کا مقصد یہ تھا. اس ملک کی بنانے میں سر میرے نانکے اور دادکے کی لاشیں ہیں، اس ملک کے لیے میرے خاندان کی لاشیں ہیں. میں پاکستان ہے تو میں ہوں، اور پاکستان میری شناخت. زندہ باد. بالکل اختلاف رائے رکھنا میرا استحقاق ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. نمبر 1. اب ذرا بتا دیں مولانا کے 26ویں میں کیوں پڑ گئے آپ لوگ پیچھے کہ مولانا ذمہ دار ہیں؟ میں بتانے لگا ہوں. دیکھیں، میں ایک تو آج بھی یہ بات کروں گا، پہلے بھی یہ بات ہوئی. بہت کچھ چیزیں اندر میرا خیال ہے وہ کامران مرزا صاحب نے بھی نہیں کی،
میں بھی قطعاً نہیں کروں گا. میں آج بھی جو وہی سٹانس تھا کہ جو پہلا مسودہ تھا 26ویں ترمیم کا، اگر وہ سامنے آ جاتا، اگر آج بھی سامنے آ جائے تو آپ 26ویں ترمیم کو بھولیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مولانا نے بہت ساری چیزیں نکلوائی قابل اعتراض 26ویں سے؟ میں دیکھیں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں سر کہ اس کا کریڈٹ جو ہے، اور وہ مولانا صاحب کی جماعت یہاں سے جو پورا ڈیلیگیشن جاتا تھا اس کو پورا کانفیڈنس میں لیتے تھے، اور یہ کریڈٹ ان کا ہے کہ شاید اگر 26ویں ترمیم اس وقت مولانا انٹرفیئر نہ کرتے تو آج شاید 27ویں کی ضرورت نہ پڑتی. تو پھر برادر سلمان راجہ صاحب کو بھی ذرا گزارش کریں گے مہربانی فرمائیں. اب میں وسیم بھائی بتاتا ہوں آخری ایک منٹ میں کہہ رہا صاحب سینڈ کرنا. جی جی میں ایک آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک کنفیوژن ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد جب آخر میں بات پہنچی تو دو چیزیں ایسی تھیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف راضی نہیں تھی. اس کے اوپر بھی بڑی ایک ڈسکشن ہوئی، ایک بات چیت ہوئی. وہ امانت ہے، اس لیے میں اسے باہر نہیں لا سکتا. لیکن وہاں سے جب ہم اٹھے ہیں اور باہر آئے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، تو وہ یہی تھا کہ آپ نے جو کردار ادا کر کے اس کے جو دانت نکالے ہیں، وہ بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے آن فلور آف دا ہاؤس بھی کچھ باتیں کہی تھیں کہ اس میں سے زہر نکال دیا گیا اور سب کچھ، تو وہ اس کا کریڈٹ مولانا کا ہے. وہ میں آج بھی مولانا کو دیتا ہوں وہ کریڈٹ. یہ بات ہم نے مولانا کو بتا دی تھی بالکل اٹھتے ہوئے کہ ہم اس 26ویں ترمیم کو ووٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دو چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جن پر ہمارے لیکن آپ ان چیزوں کریڈٹ دے رہے ہیں. تو اب آپ میرے بھائی ہیں، آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی کے دوست آپ سے ناراض نہ ہو جائیں اس بات پہ کہ یار ہم مولانا کو رگڑ رہے ہیں آپ کریڈٹ. قاہرہ صاحب، حامد صاحب کا بہت شکریہ. قاہرہ صاحب ٹورڈز دی اینڈ یہ جو بھی ماحول ہے جس کی ایک عکاسی ہو رہی ہے دائرہ گفتگو سے، اور ویسے بھی اس میں ہم سب باتیں تو کر رہے ہیں کہ پچھلا چھوڑیں، آگے بڑھیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اور ایک سیاسی مبصر کی حیثیت سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں اچھی ہیں، آئیڈیا بھی اچھا ہے، حقیقت سے دور ہے؟ اس وقت ایسا ماحول ہے ہی نہیں انفارچونیٹلی. اسی ماحول تو بنانا پڑتا ہے، ماحول تو کبھی بھی کنڈیوسیو نہیں ہوا کرتے. لیکن ایک چھوٹی سی بات پہلے میں ذرا کر لوں. یہ جو ہمارے دوست باتیں کر رہے تھے نا، کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کچھ حقائق بیان کیے، مولانا نے بھی کچھ حقائق بیان کیے. عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈڈ موجود ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی آخری گفتگو جو مولانا کے گھر کے باہر ہوئی، اور انہوں نے جو باتیں کہیں، انہوں نے مولانا کا شکریہ ادا کیا، اور آپ کے بھی علم میں ہے تو 42-43 پوائنٹ تھے 26ویں ترمیم کے، اس کو 21-22 پوائنٹ پہ لانے میں جن دو شخصیات کا بہت بڑا رول تھا، ان میں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، میں گورنمنٹ کا اتحادی ہوں، ہماری طرف سے ریزسٹنس تھی اور مولانا کو آن بورڈ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنے کے لیے.